الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، انتہائی جامع، مدلل، پرمغز اور دلائل سے مزین مربوط خطاب رہا۔ طبیعت چاہ رہی تھی کہ مزید گفتگو جاری رہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شیخ نے کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھ کو حکم دیا گیا ہے، اس لیے کچھ دیر انتہائی اختصار کے ساتھ جس عنوان پر خطاب رکھا گیا رافضیت، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں رافضیت کا، تو رافضیت کی بنیاد اسلام کی مخالفت میں رکھی گئی، اور اس کے سارے عقائد اور نظریات آپ کو بالکل اسلام مخالف پیرالل نظر آئیں گے، اسلام کے بالکل متوازی۔ اشارتاً کچھ چیزیں بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں آئیں۔ ان لوگوں کے عقائد کیا کیا ہیں؟ عبداللہ بن سبا نے محبت اہل بیت کا نعرہ لگا کر بغض صحابہ کا بیج بویا، اور یہ بیج رافضیوں سے ہو کر کے کچھ کم مطالعے والے، رافضیت پر گہری نظر نہ رکھنے والوں کے یہاں بھی آیا، جنہوں نے محبت اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کر صحابہ کرام سے بغض و عناد کے اس عنوان کو آگے بڑھایا، اس بیج کی آبیاری کی۔ صرف چند چیزیں اشارتاً صرف کہوں گا۔ رافضیوں کے عقائد: اللہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات بے عیب ہے۔ اتنا خطرناک عقیدہ رافضیوں کا ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین کو بھی اچانک کوئی بات معلوم ہوتی ہے، بدا کا عقیدہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے رب کے بارے میں شاید دنیا کی کوئی قوم ایسا عقیدہ نہ رکھتی ہو۔ بدا کیا ہے جانتے ہیں؟ ان کے اماموں کے بارے میں ان کے یہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ امام شرمگاہ سے پیدا نہیں ہوتا ہے، ران سے پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ تو میڈیکل سائنس تو سمجھے اور وہ سمجھے۔ ان کا امام جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش سے لے کر کے، جب پیدا ہوتا ہے جب ہی سے آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ امامت کے رتبے اور مرتبے کے بارے میں خمینی اپنی کتاب کشف الاسرار میں لکھتا ہے کہ ہمارے ائمہ کا مقام و مرتبہ انبیاء، ملائکہ، فرشتے، ملائکہ، انبیاء، رسول سے افضل ہے۔ ان کے ہاں یہ عام چیز ہے۔ انبیاء، ان کے اماموں کے بارے میں، ان کے امام کو حلال و حرام کا اختیار ہے، کسی چیز کو حرام کر دے ہوئے کسی چیز کو حلال۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حلال وَهَذَا حرام۔ اس کا اختیار کسی نبی کو بھی نہیں دیا گیا ہے۔ ان کے یہاں یہ عقیدہ ہے۔ ان کے یہاں امامت کے بارے میں یہ ہے کہ امام جب پیدا ہوتا ہے جب ہی سے امام ہوتا ہے۔ اب یہ جو 12 امام ہیں ان کے، تو ان کے جو چھٹے امام ہیں، ان کے جب لڑکے پیدا ہوئے اسماعیل، تو ان کے بارے میں ان لوگوں نے یہ مشہور کر دیا، جو ایک باطنی تحریک ہے یہ اندر اندر، کہ یہ امام ہیں، اور یہ اپنے باپ کی زندگی میں مر گئے۔ اب جب مر گئے تو امام کو تو علم غیب ہوتا ہے، سب کچھ عقیدہ ہے ان لوگوں کا۔ اب یہاں پر یہ عقیدہ بنایا کہ اصل میں استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ شیخ نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دی، میں بھی خوف کے ساتھ تقریر کر رہا ہوں، ورنہ صحابہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں جو ان کے عقیدے ہیں، بیان کرتے ہوئے دل کانپتا ہے، واللہ بڑا ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کو بھی اچانک، ان کے ہاں یہ بدا کا عقیدہ بنا کہ اللہ کو بھی اچانک کوئی بات معلوم ہوتی ہے، اور اللہ کو بھی یہ یاد نہیں، یہ معلوم نہیں کہ اسماعیل کی زندگی تو کم رکھی ہے میں نے۔ یہیں سے یہ جو باورا ہے یہ الگ ہوئے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ ان کے ہاں یہ ایک عقیدہ، آپ نے سنا قرآن محفوظ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ 4 قسم کی تحریف کی گئی ہے، اور یہ کہتے ہیں قرآن کا ایک جز ہے
میں اکثر اپنے خطابات میں کہتا ہوں رافضیوں کی بہت ساری چیزیں لبادہ اوڑھ کر عام مسلمانوں میں عام کی گئی ہے. جیسے ہمارے یہاں جو ایک لفظ کہا جاتا ہے، بہت سارے الفاظ ہمارے یہاں رافضیوں کے ہیں. جیسے پنجتن کے یہ جو 5 نعرے ہیں یہ رافضیوں کے یہاں سے آئے ہیں. اللہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. یہ جو محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، جبکہ ترتیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق. یہ ترتیب ہے، لیکن یہ ان کا ہے. بہت ساری چیزیں لوگوں نے مشہور کی ہے. اس میں ایک چیز ہے، ہمارے یہاں جو کپڑا ہوتا ہے جس میں ہم قرآن رکھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ نادانی میں، لا علمی میں لوگ کہتے ہیں جزدان. آپ غور کیجئے، جس میں پان رکھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پاندان، جس میں پھول رکھا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے گلدان. تو جس میں قرآن رکھا جائے گا تو اس کے کیا کہا جائے گا؟ قرآن دان کہا جائے گا نا. لیکن رافضی کہتا ہے ایک جز ہے، یہ ان کا دیا ہوا نام ہے. لوگ لا علمی میں، نادانی میں کہتے ہیں جز ہے، یہ پورا قرآن نہیں ہے. یہ رافضیت میں بتا رہا ہوں کیونکہ مجھ کو جو کہنا ہے. اگلی بات، ہمارے یہاں جو آج ہمارے اپنے درمیان بظاہر نظر آتے ہیں، یہ ہمارے خصوصاً جماعت اسلامی، مرزا محمد علی انجینئر، یہ لبادہ اوڑھ کر رافضیت کی جو تعلیمات کو عام کرتے ہیں، اس پر بہت مختصر میں مجھ کو کچھ کہنا ہے. اصل میں اس کی طرف کہہ رہا ہوں کہ ہمارے عام لوگوں میں بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ رافضیت ہے، یہ رافضی تحریک کا حصہ ہے، اور وہ چیزیں چلتی رہتی ہے. آپ اگر غور کریں عقائد پر، ہمارا عقیدہ یا صحابہ کرام کے اندر کے بارے میں اسلام کا جزو لا ينفک ہے. اللہ رب العالمین نے ان کو سمپل اور نمونہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ان کا عقیدہ اللہ کے نبی کے دنیا سے رخصت ہونے، وفات کے بعد صرف 4 یا 5 صحابہ صرف مسلمان رہ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، مقداد ابن اسود اور عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعض میں 4 ہے، بعض میں 5، باقی سب مرتد اور کافر ہو گئے تھے. علماء نے بڑے پیارے پیارے سوالات اٹھائے ہیں اس میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مکمل بحث آپ کرتے ہو. جب 4 بچے تھے علی کو چھوڑ کر، تو خلیفہ کس کے؟ تم کہتے ہو کہ خلیفۃ المسلمین اسی کے لیے. آپ کیا کہہ رہے ہو؟ رافضیت اصل میں ایسے ہی دیوانگی کا نام ہے. سوالات اگر آپ اٹھائیں گے اسی قسم کے سوالات. میں یہ بھی متا کی بات چل رہی تھی، بالکل وہی محمد حسین الموسوی کا واقعہ بتا رہا ہوں. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. متا کیا ہے بتایا شیخ نے. خمینی اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ للمملکت التکوینیہ میں لکھتا ہے 10 منٹوں کے لیے متا کر سکتے ہیں اور گواہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک نوجوان لڑکی اور لڑکا ملے، کچھ پیسے پر یہ طے ہوا کہ ہم دونوں میاں بیوی ہوں گے 10 منٹوں کے لیے. اب کعبہ خانوں کی آبادی کو کس چیز سے روکا جائے گا؟ یہ خمینی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے. اور متا کی فضیلت مجھ کو یاد پڑتا ہے، بچپن میں نے مولانا عبدالعلی فاروقی، یہ مولانا عبدالشکور فاروقی کا خانوادہ ہے، لکھنؤ کی یہ فیملی ہے. ان لوگوں نے رافضیت کے خلاف کافی کام کیا ہے. اور حیرت ہوتی ہے کہ ایک حضرت حسینی جو لکھنؤ کے ہیں، مجھ کو حیرت ہوتی ہے رافضیت کے ایسے دل دادا ہوئے اجماع کا انکار. قرآن کی جو ترتیب ہے، ایک ہے ترتیب نزولی اور ایک ہے یہ جو مذہب میں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے. وہ لمبی بحث ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی نے کہا 30 آیتوں والی سورت. اللہ کے نبی نے نماز میں ہمیشہ پہلی رکعت میں جو تلاوت کی وہ اگلی تھی، اور اس کے بعد والی پچھلی، جیسے سورہ اعلیٰ اور غاشیہ، سورہ سجدہ اور طہر. آپ ترتیب دیکھتے جائیے. یہ جو ترتیب ہے اس پر امت کا اجماع ہے، لیکن ان حضرت کو اس کی ترتیب کی بھی تبدیلی کی ضرورت تھی. خیر بات ذرا سا پھیلے کی. تو انہوں نے، میں بچپن میں مجھ کو واقعہ یاد آتا ہے، ایک روایت سنائی مال روایت رافضیت کے خلاف. الحمدللہ اس وقت تو جمعیت اہل حدیث کے کچھ لوگوں نے ایک تحریک چلائی تھی رافضیوں سے کے خلاف. تو ایک اجلاس رکھا، اس میں جب وہ تقریر کرنے لگے تو روایت سنائی. تو مجھ کو اس وقت تو بچپن تھا، لگا کہ شاید کچھ ذرا سا زیادہ کہہ گئے متا کے بارے میں. متا کی افضلیت کیا ہے؟ جب آدمی متا کر کے کچھ تو کرتا ہے تو ہر قطرے سے فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا اور یہ سب چیزیں، فضائل جو بیان کیے گئے اس کے متا کے.
خیر انہوں نے روایت بیان کی ایک مرتبہ اگر آدمی مطاع کرے تو اس کا درجہ حضرت حسین اتنا، 2 مرتبہ مطاع کرے تو حضرت حسن، 3 مرتبہ مطاع کرے تو حضرت علی، اور 4 مرتبہ مطاع کرے تو نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ آپ لوگ ذہین پہنچ گئے ہوں گے۔ اس وقت انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا اچھا ہوا راوی رک گیا 4 پر، آگے نہیں گیا، اچھا ہوا۔ یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور میں جتنی چیزیں کہہ رہا ہوں ہر چیز کے حوالے کا ذمہ دار میں بذات خود ہوں۔ صحابہ کرام کے بارے میں ان کے جو عقائد ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان ذو النورین، دیگر تمام صحابہ کرام کے بارے میں ایک لمبی بحث ہے۔ صرف اتنا بتاؤ، ابھی فی الحال ایک کتاب میرے پاس ہے، 2 کتابوں کا صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ ہمارے یہاں صحابہ کرام کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے، اگر آپ کے باپ کے بارے میں کوئی یہ جملہ کہتے ہوئے تو زندگی بھر سگے چچا سے گفتگو نہیں کرتا ہے آدمی۔ اور تمہاری یہ غیرت و حمیت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں، معاف کیجئے گا میں اپنے اندر یہ زبان نہیں پاتا اور نہ میرے پاس وہ الفاظ ہیں کہ میں اس کو ریپیٹ کروں، وہ گالی لکھی ہے اس شخص نے جو 7 چھاپ قسموں کے گنڈے کسی دیندار بزرگ آدمی کے سامنے نہیں بکتے ہیں۔ وہ گالی اماں عائشہ کو لکھی ہے، اماں عائشہ کے بارے میں میں ابھی بتا رہا ہوں، ایک کتاب ہے۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ایسے مقام پر لکھنے کے لیے اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ اگر میں صرف حوالے کی ایک چیز بیان کروں آپ کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ ایک ہلکی چیز بتا رہا ہوں، آج بھی ایران میں ایسے بھانڈے بکتے ہیں، جو لیٹرین میں جو بھانڈے ہیں جس پر ہم بیٹھتے ہیں، کہ پیروں کے مقام پر اللہ معاف فرما رب العالمین، یہ چیزیں بھی ہم بیان کر رہے ہیں، اور آپ کی غیرت مر چکی ہے۔ آپ انہی لوگوں سے بھائی چارے کی بات کر رہے ہیں، انہی لوگوں سے محبت کی بات کر رہے ہیں۔ ایک پیر کے نیچے جب پیر رکھنے کی جگہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا رہتا ہے باقاعدہ، اس کو بیٹھا کر رکھتے ہیں وہ، کیونکہ ان کے یہاں عبادت ہے، یہ چیز دین ہے ان لوگوں کے یہاں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک پہلو ان کے عقائد، ان کے صحابہ کرام کے معاملے میں، جو صحابہ کے لیے مخلص نہیں وہ آپ کے لیے مخلص۔ 1.5 لاکھ کم سے کم تعداد ملک شام میں قتل عام کیا ہے سنیوں کا۔ یہ بشار جو تھا یہ نصیری تھا، سب سے غالب فرقہ شیعوں کا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا مانتے ہیں، یہ نصیری تھا یہ بشار۔ اور کیسا ظلم کیا ہے، کیسی درندگی، واقعات بیان نہیں کر سکتے، زندہ جلا دیا بالکل سامنے، درندگی کے انتہاؤں سے گزرے۔ اتنا بڑا قتل عام، 1.5 کروڑ لوگوں کو پناہ گزین ہونے پر مجبور کیا، پورے ملک کو صدام کی پھانسی پر جشن منایا گیا، شیرنیاں تقسیم کی گئی۔ آج ان کی حمایت، آواز کے علاقے میں جو خاص ایران کا علاقہ ہے، کس طرح قتل عام مسلمانوں کا کیا گیا۔ ابو بکر عمر نام نہیں رکھ سکتے وہاں پر۔ تہران میں نیٹ کا دور ہے، ایک سنی مسجد نہیں ہے۔ 3 ہفتہ پہلے کی خبر تھی، جمعہ کی نماز ایک جگہ ایک گیرج میں مسلمانوں نے پڑھی، اسی وقت تو اٹیک ہوا، گیرج کو بند کر دیا گیا۔ 2 یہودی عبادت گاہیں ہیں، پارلیمنٹ میں کتنے ممبران ہیں، جا کر اٹھا کر دیکھ لو یہودیوں کے، اور ایک سنی اسمبلی کا ممبر بتا دیجئے آپ۔ یہ تمہارے ساتھ وہ کر رہے ہیں، اور تمہارا یہ معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے، اور مجھ کو حیرت ہوتی ہے، میں ذرا سا وضاحت کر دوں، خلیل الرحمن سجاد نعمانی کے بیان پر مجھ کو بڑی حیرت ہوئی۔ یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے ان کا۔ ان کے والد کی ایک کتاب ہے مولانا منظور نعمانی کی، خمینی، ایرانی انقلاب اور شیعت، انہوں نے باقاعدہ فوٹو چھاپا ہے، سورہ فاتحہ جو انہوں نے تبدیل کر کے چھاپی ہے، حضرت علی کا فوٹو وہاں بسوں پہ پیچھے لگا رہتا ہے۔ وہاں ایک کتاب چھائی ہوئی، صاحب بنو ثقیفہ کتاب کا نام، حضرت ابوبکر صدیق، اور اس کے اوپر تصویر بیل کی بنی ہوئی تھی، استغفر اللہ، بوڑھے بیل کی تصویر، یہ سب چیزیں۔ اور پھر ان لوگوں نے کیا 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 ہے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا، وہی ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کا جہاں تک معاملہ ہے، حیرت ہوتی ہے، مولانا مودودی کو بڑا برا لگا۔ یہ دیکھیے، یہ بھی رافضیت ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں رافضیت کی پروردہ ذہنیت کے حاملین، رافضیت کے متاثرین اور منہج سلف کے ماننے والوں میں ایک واضح فرق کو ملے گا۔ واضح فرق یہ
کہ منہج سلف کو ماننے والے اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو تمام صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں. صرف وہ فضائل اہل بیت نہیں بتاتے ہیں، صرف صحابہ کرام کی دیگر فضیلتیں بھی. یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص زمین کی پیٹھ پر اللہ کے نبی نے کسی کے لیے یہ جملہ نہیں کہا جو حضرت سعد کے بارے میں کہا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان. یہ حضرت طلحہ اللہ کے نبی نے کہا زندہ شہید زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو. حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے، یہ میں نہیں، مشرکین مکہ کے لشکر کا سالار کی زبانی سنو. ابو سفیان کی احد کے میدان میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی میں تمام صحابہ جمع ہوئے تو ابو سفیان مشرکین مکہ کے لشکر کے سالار تھے. وہ آئے اور انہوں نے بلند آواز سے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بلند آواز سے پوچھا کہ لوگوں تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا خاموشی اختیار کرو. یہ طے کون کرتا ہے کہ اسلام کی بنیادیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو شناخت تو کون ہے، یہ کون طے کر رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہوں میں. رافضیت کی پروردہ ذہنیت کے حاملین یہ فضائل بھی بیان کریں. حضرت علی معاف کیجئے گا اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا خاموش رہو. پھر پوچھتے ہیں ابو سفیان تم میں ابو بکر ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا خاموش رہو. پھر سوال ہوتا ہے تم میں عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں خاموش. ابو سفیان کے جملے اٹھائیے، سیرت کی کتابیں پڑھیے، مغازی پڑھیے، غزوات پڑھیے، سب جگہ ملے گا آپ کو. کہا چلو ختم معاملہ. یہ بنیاد مانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر و عمر کی صرف تین نام پوچھا بس. کہا چلو ختم، یہی تو بنیاد ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہوا، آپ نے جواب دیا سن اللہ کے نبی بھی ہیں الحمدللہ، ابو بکر بھی، اور میں عمر ہوں جو مخاطب ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو سفیان کا جملہ ہے تمہاری بات زیادہ قابل اعتبار ہے ابن قیمہ سے جس نے یہ اڑایا تھا کہ اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے. کتنے مقامات ہیں اگر بیان کیے جائیں فضائل. صرف آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی نام نکلتا ہے تو مولا علی، ابو عبیدہ بن جراح کو ہمیشہ امین الامہ کہا، ابو زبیر کو ہمیشہ حواری رسول کہا. یہ رافضیت ہے. اگر اعزاز اور لقب ابھی وہ بحث جانے دیجئے ورنہ بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے شیخ نے. وہ جو روایت ہے اور وہ جس موقع پر بڑی زبردست بحث تھی، یہ جو روایت ہے یہ بھی تسلی کے لیے ہے، اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. اور اللہ کے نبی نے یہ جملہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں کہا تھا، حضرت اسامہ کے لیے بھی یہ جملہ کہا تھا. مگر جب بھی آپ دیکھیے مرزا کو جب بھی بیان کرتا ہے، ابو عبیدہ بن جراح ایک ڈیلیگیشن آیا تھا اہل کتاب کا اور انہوں نے کہا کہ ہم کو ایک شخص جو ہمارے لیے ہم کو دین سکھائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امین شخص کو بھیجوں گا، اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الگ الگ فضائل. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ. صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں آج کے دور میں اگر کوئی شخص جذباتی نعرے لگاتا ہے مگر دینی نعرہ نہیں ہے، محبت اور نفرت کی بنیاد صحابہ کرام کا منہج ہے. صحابہ کو گالیاں دینے والے، اہل اسلام اور اہل ایمان کو ہر مرحلے پر تکلیف پہنچانے والے. ادنا سی بات بتا کر اب بات سمیٹ دوں گا. کوئی رافضی اگر آپ کی پیٹھ پر آ کر مذاقاً تیز سے مار دیتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے. یہ ان کے ہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ کا مال غصب کر لیتا ہے پارٹنرشپ کرنے کے بعد، یہ اس کے لیے جائز ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ موازنہ کر کے کہ کیا کیا عقائد یہودیوں کے ہیں اور اسلام مخالف لوگوں نے کتابیں تحریر کی ہے رافضیت پر. جو شخص رافضیوں کا عقیدہ پڑھ لے وے، ان کے دین کے بارے میں جان لے وے، ان کی اسلام دشمنی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی تاریخ، سارے بڑے واقعات، چاہے سقوط بغداد کا معاملہ ہو، چاہے ہندوستان کے اندر انگریزوں کی آمد ہو،
تو میر جعفر اور میر صادق یہ رافضی، چاہے آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کرانتا کے دور میں واقعہ 7 سال تک اکبر شاہ نجیب آبادی کہتے ہیں بغیر حجر اسود کے طواف ہوا، حتیم کے اندر لوگوں کو انہوں نے قتل کیا۔ چاہے ابھی بالکل تازہ عراق کا خاتمہ دیکھیے، اس کا سقوط، مسجدوں کا امام باڑہ بنایا گیا، پارکنگ ہاؤس بنائی گئی، بے شمار نوجوان آج بھی سنی گھروں سے لاپتہ ہیں، ان کی کوئی خبر نہیں، کس طریقے سے ظلم عام کیا گیا، کس طرح مارا گیا۔ ملک شام ہے، لبنان ہے، یمن کے اندر کیا کیا جا رہا ہے، جو سب سے جانتا ہے۔ اتنے سارے جرائم کے باوجود اخلاقی، سیاسی، مذہبی کسی بنیاد پر بھی کوئی ایک باغیرت مسلمان ان کی حمایت نہیں کر سکتا۔ عنوان بڑا وسیع ہے۔ آج جو لوگ خاص طور سے جماعت اسلامی اور مرزا محمد علی انجینئر اور اس جیسے لوگ جو ایران کی یا خمینی کی حمایت کر رہے ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ صحابہ کرام کی گالیاں دینے والے، مسلمانوں کا قتل عام کرنے والوں کی حمایت کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہر موقع پر صحیح منہج، صحیح موقف اختیار کرنے کی توفیق دے۔ میں صرف ایک آخری بات، میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی، اسی پر کہنا تھا کہ کسی قوم کی دشمنی اور عداوت، عربوں کی دشمنی اور عداوت تم کو کہیں نہ لے کر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ضابطہ دیا ہے قرآن میں، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ۔ جب تمہارے پاس کوئی خوف اور امن کی خبر آئے تو رسول سے اور جو صاحب امر ہے تدبر رکھتے ہیں، ان سے پوچھ لیا کرو۔ جذباتی چیزوں پر آدمی کو بہکنا نہیں چاہیے۔ آخری بات کہہ کر کے میں سمیٹوں گا بات، اسماعیل ہنیہ جسے ایران میں لا کر کے مروایا گیا، حماس کا، جب اس نے پہلی مرتبہ 500 میزائل داغے، مجھ کو اچھی طرح یاد ہے، ہمارے ایک انتہائی عزیز کے دواخانے میں میں گیا تو وہ اخبار میرے سامنے رکھ کر کہتے ہیں دیکھو، وہ مسکرایا، میں نے کہا 500 پٹاخے ہیں، اب مسلمانوں کے قتل عام کا سلسلہ دراز ہوگا، تم اور میں زندہ رہے تو دیکھنا اس میں ڈھونڈو کتنی یہودیوں کی لاشیں ہیں۔ یہ جو ابھی حملے ہوئے ہیں ایران کے، اس میں کتنا مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے امریکی بیس کے نام پر، اور کتنا یہودیوں کو یا عیسائیوں کو نقصان پہنچا، ذرا یہ تلاش کیجئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ جواب فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزوں پر نظر رکھنا، جاننا بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں چیزوں کی تحقیق کرنے، علماء کرام سے رجوع ہونے اور ہر معاملے میں کتاب و سنت کے مطابق صحیح موقف اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔